السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیا ویک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ ویک جو ہے نا 22 سپٹمبر سے سٹارٹ ہوگا اور 29 سپٹمبر تک کا یہ ویکلی ہاروسکوپ ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ 23 سپٹمبر سے زوڈیکل سائن چینج ہو جائے گا، یعنی برج چینج ہو جائے گا، ورگو ختم ہو جائے گا اور لبرا سٹارٹ ہوگا۔ اچھا، یہ جو میجر ریٹرن آئے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، تو اسی کی روشنی میں وہ آپ نے سننا ہے سارے ستارے کیا کہتے ہیں اور کیا میجر تبدیلیاں آئیں گی۔ تو پہلا سائن ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایریز کا۔ جی دوستو، ایریز کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے سائن میں جناب اس وقت یعنی کل اور پرسوں سنڈے اور کا دن تھوڑا سا، اور منڈے کا دن، 2 دن ایسے ہیں جہاں پہ پائسیس میں ورگو میں سن ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کا 12th ہاؤس ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگلے 2 دنوں میں میجر پلانٹری پوزیشن چینج ہوگی اور آپ کے 7ویں گھر میں سورج کی پریزنس یعنی لبرا ہاؤس میں ہوگا۔ ایریز کے اپوزٹ جو 7th ہاؤس ہوتا ہے وہ لبرا ہوتا ہے۔ لبرا میں جب سورج آئے گا تو یہ دیکھیے گا کہ کن کن چیزوں کے اوپر اس کے زیادہ بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنا ریلیشن شپ کا ایریا جو ہے وہ ذرا سا ڈگمگائے گا، اس میں ذرا سی چیزوں میں تبدیلیاں آئیں گی، کچھ رشتوں میں تیزی اور کچھ رشتوں میں ذرا سی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ یعنی اگر کہیں سے آپ کی کوئی ایموشنل ایکسپیکٹیشن توقع بہت زیادہ تھی تو آپ فیل کریں گے کہ وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو یہ سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7th ہاؤس میں لبرا ہاؤس میں جو ہے سورج جو ہے وہ فال میں ہوتا ہے۔ چونکہ آپ ایریز اور آپ کا 7th ہاؤس ہے تو 7th ہاؤس سے ریلیٹڈ آپ کے تھوڑے سے کنسرن ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی تبدیلیاں لے کے آئے گا، پازیٹیو ہوگا، بہتر ہوگا۔ اگر آپ بہت دنوں سے کوئی مل کے کوئی کام کرنا چاہتے تو جوائنٹ وینچر کوئی اس طرح کا کوئی پلان چل رہا تھا تو اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی، اور وہ پیش رفت آپ کے لیے مثبت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رینوویشن، گھر، چیزیں چینج کرنا، بدلنا یا سیل کر کے کوئی اور چیز کی طرف جانا، یہ چیزیں بھی آپ کے لیے فیوریبل ہوں گی، مناسب ہوں گی۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے آپ کا 12th ہاؤس میں سیٹرن کا جو پریزنس ہے۔ 12th ہاؤس میں سیٹرن پریزنس جب آتی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ ابہام پیدا کرتی ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، صحت سے ریلیٹڈ۔ اور صحت میں اگر ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ مارس آپ کا 8th ہاؤس میں موجود ہے، پازیٹیو ہے، جوپیٹر کی اسے اسٹرینتھ ملتی ہے۔ خدا نخواستہ ایسی کوئی پرانی بیماری جو چلی آ رہی تھی آپ یا آپ کے کسی فیملی ممبرز کے ساتھ، تو اس کی ریکوری اور اس کے ٹریٹمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ بہت دنوں سے کچھ اسی طرح کے کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے تو آپ کو علاج کی طرف جانا چاہیے، اور یہ علاج آپ کے لیے بہتر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ مرکری آپ کے 7th ہاؤس میں، مون اینڈ مرکری جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا سورج کے ساتھ جب یہ موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو شادی کے متلاشی ہیں یا خواہش مند ہیں اور بہت دنوں سے کچھ ایسی چیزیں میچور نہیں ہو پا رہی تھیں تو یہ سلسلہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، میرج کے قریب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دوسری امپورٹنٹ چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی کہ جوپیٹر ایگزالٹیڈ 4تھے گھر میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ بڑی خاص رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، بڑی مہربانیاں لے کے آتا ہے۔ وہ خواتین و حضرات جو بہت عرصے سے متلاشی تھے کہ کوئی پلان کیا جائے کوئی گھر کے لیے، کوئی چیزوں کے لیے، تو وہ ایک سیونگ فیکٹر سٹارٹ ہوتا ہے۔ عام زبان میں ہمارے پاکستان میں خواتین اکثر کہتی ہیں کمیٹی ڈال لیتی ہیں اور اس سے چھوٹے چھوٹے پیسے جمع کر کے کوئی گھر کی رینوویشن، کوئی ایڈیشن ہوتی ہیں۔ تو یہ سورج اور اس جوپیٹر کا جو اینگل ہے بڑا خوبصورت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ آپ کی اس طرح کی خواہشات کو پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر بچوں سے متعلق دکھائی دیتا ہے کہ بچوں سے متعلق آپ کی ڈیسیژن میکنگ امپارٹنٹ ہوگی، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا اہم ہوگا، تعلیمی معاملات ہوں یا ان کی شادی سے متعلق کچھ بھی ہو، تو یہ 2-3 معاملات بچوں سے متعلق آپ کے بڑے اہم ہوں گے اور آپ کو اس سلسلے میں بڑا اہم اور فیصلہ کن رول ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے جب پسند کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی کچھ ایسی چیزیں جو شاید آپ کے ایز اے پیرنٹس آپ کو سوٹ نہ کریں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ان کے رائے سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو ڈیفر کرنے کی بجائے آرگومنٹ کیجیے گا اور ان کا پوائنٹ سنیے گا، بغیر سنے سنائے
کیونکہ ایریز اگریسو ہونے میں 2 منٹ لگاتے ہیں، غصے کا فیکٹر ہائی ہوتا ہے اور فوراً شٹ اپ کال دیتے تھے. تو پلیز بی کام، کمفرٹیبل اس طرح رہیے. باسز کے بارے میں یہ کہوں گا، اف یو آر باسز، آپ کا ایریز باسز ہیں، آپ کا سبارڈینیٹ سے کوئی کام پروجیکٹ ہونے والا ہے تو اس کو ٹائم اینڈ اگین اس کو ذرا سا فالو اپ ضرور کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ لاسٹ مومنٹ پہ جا کے کچھ چیزیں آپ کو افیکٹ ہوں. اس کی ریزن صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کا 7th ہاؤس ذرا سا ویک ہے. 7th ہاؤس جب ویک ہوتا ہے تو کوآرڈینیشن میں کیے گئے کاموں میں آپ کو تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں. ٹریول ٹائم بھی بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر اس سلسلے میں کوئی سفر کی آفیشیل ریکوائرمنٹ، بزنس ریکوائرمنٹ اگر اس ویک میں سفر کی ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر اور مناسب ہوگی. سو دوستو، یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. نیکسٹ ویک سے تاریخ کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ٹورس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ٹورسیرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور خاص کر میں آغاز ہی کروں گا اپنے نوجوان ٹورسیرین خواتین و حضرات کے لیے. اگر جاب کے لیے تلاش میں مبتلا تھے، سرچ کر رہے تھے، سرگرداں تھے، ایفرٹس کر رہے تھے اور بہت دنوں سے کوئی جواب نہیں مل پا رہا، تو کوشش تو جاری رکھیے گا. لیکن اہم چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا سروس ہاؤس، کریئر ہاؤس میں پازیٹیوٹی کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہاں سے مثبت رسپانس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جاب سٹیشن آپ کے گھر کے پاس نہ ہو، تھوڑا سا دور ہو، دوسرا شہر بھی ہو سکتا ہے. لیکن سب سے اہم چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جہاں آپ کو اگر کوئی بھی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے اور ارننگ سائیکل میں انٹر ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ ویل سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی یہی ہے، کیونکہ اس میں فائنینشیل گین کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مالی فائدے کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور وہ تبھی ہوگا کہ جاب لیس لوگ جاب میں آئیں گے. سوری. اور اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، بزنس ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ بزنس میں فائنینشیل مینجمنٹ کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا اور کریڈٹ سیل کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور اسپیشلی اس ویک کے پہلا دن یعنی منڈے کے دن میں کوئی بڑا ڈیسیژن میکنگ، بولڈ ڈیسیژن میکنگ جو لاجیکل سے زیادہ ایموشنل ہو، یعنی فار ایگزامپل اگر بہت دنوں سے سیل نہیں ہوئی تھی اور اگر آپ کے پاس ابھی کوئی آپشن آ رہی ہے کریڈٹ کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کو محتاط طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. گارنٹی اور کنفرمیشن ہونی چاہیے، ادروائز یہ ایک لاس کا فیک پیریڈ ہے جو آپ کو بعد میں نقصان دے سکتا ہے. ایک تو یہ پوزیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. دوسری اس کے بعد آ جاتی ہے جناب آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ. ہیلتھ سے ریلیٹڈ ذرا سا آپ کا کنسرن رہے گا، اور اس میں ڈائجسٹیو اور آپ کا دوسرا سانس کا پرابلم، لنگس کا پرابلم، ان دو ایریا میں آپ نے اپنے آپ کو احتیاط رکھنا ہے. نروس ذرا سے افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تیسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ کچھ کاموں میں چلتے چلتے رکاوٹ کی انڈیکیشن آ رہی ہے. اگر آپ نے سروس پرووائڈر سے سروس دی ہیں لیکن ان میں سے آپ کا جسے کہتے ہیں معاوضہ یا آپ کی فیس ابھی تک آپ کو نہیں ملنے جا رہی، تو اس سلسلے میں بھی آپ کو تھوڑا سا فالو اپ کرنا پڑے گا، لیکن اپنے ڈیسنٹ وے میں، اگریسو وے میں، سافٹ وے میں ریمائنڈر دینا ہوگا. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے ان لوگوں کے لیے، ٹورسیرین کے لیے، کہ اگر آپ کوئی ٹریول کرنا چاہتے تھے یا آپ کی فارن میں سیٹل کسی دوست سے بات ہوئی تھی. میں ویسے فارن کی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے یہاں ہر آدمی باہر جانے کے شوق میں مبتلا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. لیکن جو کرنٹ سینیریو ہے، چونکہ ایک اسٹرالوجیکل سائن ہوتا ہے، دوسرا ریالٹی کا سائن ہوتا ہے، جیو پولیٹیکل کنڈیشن جو دکھائی دیتی ہیں. پلیز ایک تو مڈل ایسٹ انٹل انلیس آپ بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں تو جانے کی کوشش نہ کیجیے گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں یو کے اسپیشلی اس وقت بہت فائنینشیل کرائسس میں، اس طرف جانے کی بالکل نہ سوچیے گا. البتہ ویسٹرن سائڈ پہ کچھ اور کنٹریز ایسے ہیں جو گرو کریں، اور افریقن اپرچونٹی بھی آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وینس آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ نئی دنیا ایکسپلور کریں، انکنونشنل دنیا ایکسپلور کریں. اسپیشلی میں ینگسٹر کے لیے بات کروں گا، تو وہاں پہ جا کے آپ کے پاس جاب، فائنینشیل اسٹیبلٹی، انکم کی اپرچونٹی بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو اس کا فائدہ آپ کو ضرور اٹھانا چاہیے. پیرنٹس سے متعلق تھوڑا سا ہیلتھ کا فیکٹر کنسرن رہے گا، ان کو لک آفٹر کرنا پڑے گا. بچوں سے متعلق آپ کی لائف میں ایسا کوئی نہیں ایکسیپٹ مائنر کڈس، چھوٹے بچے جو ہیں ان کی اسکولنگ ایڈمیشن کا رہے گا سلسلہ.
उसी के साथ एक बड़ा अच्छा फैक्टर बनता हुआ दिखाई देता है, विद इन फैमिली कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी जिसे मौरसी जायदाद कहा जाता है, उसको एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए एक बड़ा अच्छा पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है। इस सिलसिले में अगर सारी फैमिली बैठ के इत्तेफाक मोहब्बत से कोई फ़ैसला करेगी तो वो भी ठीक रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बिजनेसमैन के लिए बिज़नेस पर्पज़ से ट्रैवल करना आपके लिए बेहतर होगा, फ़ायदेमंद होगा। और चूँकि सैटर्न आपके ख्वाहिशात के घर में है तो ये इनकम हाउस को ज़रा सा ब्लॉक करता है, तो आपकी चलती इनकम में थोड़ी सी रुकावट होती हुई दिखाई देती है। आपने देखना ये है कि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रक्चर में कितने अरसे से कोई चेंज नहीं आई, कोई नई प्रोडक्ट या कोई नई चीज़ ऐड करके देखिएगा ताकि आपका सिस्टम इम्प्रूव हो और चलता रहे। सो दोस्तों, ये प्लानिटरी पोजीशन इस वीक की थी। नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं लेके आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जुमेराय दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका जनाब रूलिंग प्लेनेट आपके पता कहाँ पे है? बड़ा फेलोशिप, गपशप, हल्ला गुल्ला, दोस्ती, मस्ती, मजाज, ये सारा सिलसिला चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपका कोई ट्रैवल था, सफ़र था, कोई फैमिली गेट टुगेदर फंक्शन थे, कुछ इस तरह का अच्छा सा पीरियड गुजरता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, उसी के साथ साथ ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसी के साथ साथ होता ही है कि जब हम बहुत ज़्यादा कोई पार्टी मूड में होते हैं, नए लोग आते हैं, नए लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, तो वहाँ पे हमारे बहुत से ज़िंदगी के मसाइल के हल के लिए या नई अपॉर्चुनिटी का भी हमें टाइम मिलता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिखाई देती हैं। प्रोफेशनली आपके लिए चीज़ें इम्प्रूव और बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। और उसके साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका अपना चूँकि रूलिंग प्लैनेट मरकरी ही है, और मरकरी इस वक्त 5th हाउस में मून के साथ है, सूरज भी उसके साथ आ चुका है, तो कुछ दिल के मामलात भी थोड़े से सॉफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं। कोई नए लोग अपोजिट जेंडर से आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं। टीनेजर यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर मैं नहीं कहूँगा, ख़बरदार इस तरफ गए, अपनी स्टडी और पढ़ाई के ऊपर पूरी तवज्जो रखिएगा। मौज मस्ती हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन शादी की बात अभी नहीं सोचना, इसलिए क्योंकि आपका ये पीरियड करियर और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त बनता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता ऐसे लोग जो सेटल हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए अपना, हिंदी में उसे कहते हैं बर्थ चुनना, बर्थ चुनना यानी अपना स्पाउस चुनना या अपना कोई लाइफ पार्टनर चुनना, उस तरह की कुछ किसी गेट टुगेदर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है जो आपकी ज़िंदगी में नए एरिया को लेके आती है, जिसे बाद में आप परमानेंट लाइफ पार्टनर बनाने का भी सोचते थे। मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी इक्वली मौजूद होती हुई दिखाई देती है। उसके साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ बड़ा होता है आपका अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने दफ्तर में अपना रोब, दबदबा, प्रेस्टीज बनाए रखना, अथॉरिटी को कायम रखना, ये एरिया थोड़ा सा चैलेंज होता हुआ दिखाई देता है। यानी आप जिस सीट पे बैठे हैं, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो उसके ऊपर किसी और की नज़र है जहाँ से कोई आपको डिस्प्लेस करना चाहता है और उस जगह पे खुद आना चाहता है। कुछ इस तरह के साइन बनते हुए दिखाई देते हैं। अलबत्ता कुछ इनविजिबल हैंड्स, स्ट्रॉन्ग हाथ जो आपके इल्म में हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव फैक्टर बनते हुए दिखाई देते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हुए दिखाई देते हैं, और एज सच कोई साजिश, कोई चीज़ बज़ाहिर कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन उसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनती है वो ये बनती है कि अगर आपका कोई करियर, प्रोफेशन में प्रमोशन और कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई देती है, तो उसके साइन बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिखाई देते हैं। उस सिलसिले में कोई एग्ज़ाम, कोई ऐसी चीज़ आपकी हो रही है तो उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस कीजिएगा। ये एरिया आपकी ज़िंदगी में एलिवेटेड पोजीशन, जिसे हम कहते हैं नुमायाँ मुकाम देने वाला होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ एक बड़ी अहम चीज़ होती है 8th हाउस में मार्स अपने ही हाउस में जब ये मौजूद होता है, मेडिकल प्रोफेशन, कम्युनिकेशन और उसी के साथ साथ डिप्लोमेट, वकील, इन लोगों की ज़िंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। वकला, ख़ासकर मैं जुडिशरी और लॉ से रिलेटेड लोगों से कहूँगा कि अपने टेम्परामेंट और अपने मजाज को थोड़ा सा कायम रखने की कोशिश कीजिएगा, एग्रेसिव ना हो, पार्टी ना बनिएगा, प्रोफेशन को प्रोफेशन की हद तक रखिएगा, क्योंकि मार्स आपको यहाँ पे आके जब अफेक्ट करता है तो आप कुछ चीज़ों में प्रोफेशनल से हट के आप पर्सनलाइज होने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके करियर के ऊपर अफेक्ट आएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड करियर लाइफ, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपने रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बनती है, जैसा मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल चीज़ों में
جوپیٹر بہت سٹرانگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مالی معاملات آپ کے بہتر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ آپ کے انکم ہاؤس میں تھا۔ یہ میں ہر پروگرام میں کہوں گا، یہ اس لیے میں کہوں گا کہ بابا یہ کام جو ہے کام کرنے کا ہے، اپرچونیٹیز کو دیکھنے کا ہے، اور کوئی بھی اپرچونیٹی کسی بھی قسم کی آپ کو ملتی ہے، آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنے کی بجائے تھوڑا سا اس کو کنسیڈر کرنا، اس کے بارے میں ایویلویٹ کرنا، دیکھنا، یہ ضروری ہوگا۔ اس لیے کہ جب انکم کا سائن اچھا پازیٹیو ایگزالٹیڈ بنتا ہے تو بیٹھے بٹھائے کچھ نہ کچھ نصیب کھلتے ہیں اور اپرچونیٹی آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز دوستو یہ ہے کہ سروس پرووائڈر ہیں، پرائیویٹ سروس پرووائڈر ہیں، تو آپ کو اپنی کمٹمنٹ کو ٹائملی آنر کرنا ہوگا۔ جلد بازی میں کوئی ایسی ڈیٹ نہ دے دیجیے گا جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو امبیرسمنٹ ہو۔ تو یہ کریئر ہاؤس جو ہے آپ کا، وہ آپ کا بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں سے متعلق بھی ریلیشن شپ امپروو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک دوری بنتی چلی جا رہی ہے۔ اسے آپ نے بہتر کرنا ہے، امپروو کرنا ہے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ کینسرین کے لیے اس ویک میں بڑی میجر چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی۔ سب سے بڑی چینج تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ جوپیٹر جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، ایگزالٹیڈ آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود ہے، اور یہ جب ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ رحمتوں کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، وزڈم کا ایک ٹائم ہوتا ہے، شعور کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور زندگی میں لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور ابھی 23 تاریخ سے، یعنی 23 سپٹمبر سے سورج کی جو پریزنس اس کے ساتھ آئے گی، یہ ان چیزوں کو جلا بخشے گی، یعنی بہت سے ایریاز میں آپ کو آسانیاں ملتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ سب سے پہلے ایک ہمارے یہاں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بابا اتنے عرصہ ہو گیا میری شادی نہیں ہوئی، تو جناب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا شادی پیریڈ بھی ہے۔ شادی پیریڈ جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندشیں، وہ رکاوٹیں۔ اچھا، میں جب یہ بندش یا رکاوٹ کہوں تو پلیز مجھے پیر بابا مت سمجھیے گا، جن کا ہر کام میں دھندا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بندش ہے، جادو ہے، ٹونا نو۔ میرے سبجیکٹ میں ایسی چیزیں بہت کم آتی ہیں، بہت کم آتی ہیں۔ 99% ایک نیچرل سائیکل ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کو ہم اپنی اچھی سوچ، اچھی پلاننگ، اچھی تربیت، دعا، صدقہ خیرات سے امپروو کر سکتے ہیں، اور رکاوٹیں بھی اسی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسی چل رہی تھی جس میں آپ کے پرپوزلز آ رہے تھے، آپشن آ رہی تھی لیکن میچور نہیں ہو رہی تھی، تو جوپیٹر کی پریزنس اب ان چیزوں کو بہتر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خاص کر میں یہ کہوں گا کہ 23 تاریخ سے لے کے 23 سپٹمبر سے 29 سپٹمبر تک کا جو پیریڈ آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ بہت زبردست قسم کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ نہ صرف شادی بیاہ کے لیے بڑا اچھا، بلکہ یہ کریئر کے لیے بھی بڑا اچھا ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی حسب منشا ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے ہیں، کسی اور جگہ آپ جانا چاہتے ہیں، تو اپنے باسز سے، مینجمنٹ سے اس چیز کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سنی بھی جائے گی، کیونکہ بظاہر آسانیوں کے ستارے آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ اشارے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو بادل کی طرح، کہ جیسے کالے بادل بارش کی نوید لے کے آتے ہیں، اسی طرح سورج کی پوزیشن، جوپیٹر کی پوزیشن بھی آپ کے لیے بحکم الہی آپ کے لیے بہتری کی، آسانی کی، تبدیلی کی توقع لے کے آتی ہے، اور اس میں پھر ہمیں اکارڈنگلی اگر ایفرٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کامیابی ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر ٹریول کا آپ کا پلان ہے، سارا کچھ ہے، باہر ہے، تو اسے بار بار سوچئے گا۔ مجھے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ون آر دا ادر ریزن۔ اگر آپ کی کوئی میٹنگ اپائنٹمنٹ سیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور کچھ دنوں سے اگر ہے، تو پھر بھی اسے ٹیلی فون پہ ویریفائی کیجیے گا، اپنی سیٹ کو بھی ویریفائی کیجیے گا، تاکہ کسی قسم کی غلطی کا احتمال نہ رہے، اور آپ اچھے طریقے سے اپنے سسٹم کو چلا سکیں، ٹریول مینیج کر سکیں، تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس کے ساتھ دوستو، کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نیو ایڈیشن ان فرینڈ سرکل، اچھے لوگ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسپیشلی میڈیکل پروفیشن، نرسنگ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے ٹریننگ، ایسی چیزیں جو ودن آپ کی اپنے کریئر اور کمیونٹی میں ہیں، اس میں اگر آپ کا کوئی سائن بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کو آپٹ کیجیے گا۔ شارٹ کورسز کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس میں آپ کی پروفیشنل
جسے کہتے ہیں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے چوتھے گھر میں مرکری مون کی پریزنس جو ہوتی ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنے ایلڈرز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بھی دیجیے گا، ماں باپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریے گا، کچھ اپنی کہیے گا سوری کچھ ان کی سنیے گا۔ یہ 2-3 ایریاز ہیں فیملی پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اچھے ہیں۔ میں اگر سم اپ کروں آپ کے سائن کو تو وہ یہ کہوں گا کریئر، ٹریول اور فیملی لائف کے لیے یہ ایک پیریڈ آپ کا بہت اچھا ہے۔ اس سلسلے میں انہی ایریاز کے اوپر میجر فوکس رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسد دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسد لیو۔ اچھا جناب، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کی پلانٹری پوزیشن پہلے تھوڑی سی چینج تھی، جہاں مالی معاملات میں رکاوٹ تھی، کچھ سروسز دی تھیں، پیمنٹ آنے میں کوئی تھوڑی مشکلات تھیں۔ ایک تو فالو اپ کریں گے تو یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس میں آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور دوسرا جوپیٹر خدا کی رحمت یہ نئے آپشن، نئے دروازے، نئی زندگی کے ایریاز آپ کی زندگی میں اوپن کرتا ہے۔ مارس آپ کے 4تھ ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ جا کے یہ آپ کی ڈومیسٹک پرسنل لائف میں بھی ایک کامنس، سکون، اطمینان لے کے آتا ہے۔ البتہ سیٹرن 12ویں گھر میں جب یہ ہوتا ہے، 8ویں گھر میں جو ہوتا ہے تو یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ، بیماری سے ریلیٹڈ تھوڑی سی چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو مستقل بیماریاں جیسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، ڈائبیٹک ہیں، ہارٹ پرابلمس ہیں، ایسی چیزیں جن کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا احتیاط کا پیریڈ، اپنا ریگولر چیک اپ، ایکسرسائزز جو بھی آپ کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو بڑا کنسرن ہوگا۔ اس کی ریزن یہ کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ سن فال میں ہوتا ہے، لبرا ہاؤس میں فال میں ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ فال میں ہوتا ہے تو یہ آپ کو ذہنی طور پہ بھی کبھی کبھی ایسی کیفیت میں لے کے جاتا ہے جہاں کچھ ایسے غلط فیصلے، کچھ ایسے معاملات آپ کی زندگی میں سرزد ہوتے ہیں جس کی پرائس بہت دیر تک آپ کو پے کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر ایسی کوئی معاملات ہیں، اگر کوئی بزنس میں کوئی پرابلمس ہے، ایک تو ایکسٹرا آرڈنری کوشش کیجیے گا کہ اپنی کمٹمنٹ کو ٹائملی ڈیلیور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ گورنمنٹ جاب میں ہیں تو آپ آنے والے کسی بھی فائل کو، کسی بھی چیز کو بہت محتاط طریقے سے دیکھیں گے، کیئرفلی اس کے اوپر کام کریں گے، اور کوئی شارٹ کٹ، کوئی ایسی چیز نہیں لیں گے جو بعد میں آ کے لیگل کمپلیکیشن یا پرابلم کا سبب بن جاتی ہے یا بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا، آپ کا 3rd ہاؤس امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی فیملی کو، سبلنگس اسپیشلی چھوٹے کزنس، بہن بھائی، ان کو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ان کے زندگی کے معاملات میں اگر آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو اپنا پازیٹیو رول ضرور پلے کرنا چاہیے۔ سیٹرن جیسا میں نے آپ سے کہا 8th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ انکم کے معاملات کو بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ضرور کرتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کی انکم کا دار و مدار ایبراڈ، غیر ممالک کے ساتھ ہے تو وہاں پہ چیزوں میں ڈیلے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیگل کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سیٹرن چونکہ نیچے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، 8 کا وہ آپ کا 7th کا رولنگ پلینٹ ہے، تو یہاں پہ پرسنل لائف، فیملی لائف کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے، توجہ دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے میاں بیوی میں، پارٹنرشپ میں کہیں کوئی اختلاف رائے پیدا ہو چکا ہوا ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسپیشلی میرٹل لائف زیادہ امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں اپنی ایگو اور انا کی وجہ سے اپنے معاملات کو مزید نہ بگاڑیے گا۔ مارس سن جب فال میں ہوتا ہے تو آپ کا نرو سسٹم ویک ہوتا ہے، جہاں پہ غصے کا فیکٹر زیادہ آتا ہے اور آپ لاجیکل کی بجائے ان لاجیکل ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ، بیوی، بہن بھائی، ماں باپ سارے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی آپ وکٹم بن جاتے ہیں آپ کی اس ایگریشن اور ان ساری چیزوں کا۔ تو یہاں پہ آپ نے ذرا سا اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کام ٹائم گزاریے، اچھا وقت گزاریے، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے، ڈپریشن کا ٹائم گھر میں لے کے نہ آئیے گا۔ ٹریول ٹائم بھی بڑا زبردست بنا ہوا، لانگ ٹرم ڈسٹینس، فارن سیٹلمنٹ، اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کا پلان ہے، فوراً تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سلسلے میں کوئی آپ انیشیٹو لیں گے تو یہ رائٹ ٹائم ہے انیشیٹو لینے کا، آگے بڑھنے کا، تاکہ آپ کے معاملات گریجولی امپروو ہو سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ جوپیٹر 12تھ ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ
پرانے معاملات کو، جدی معاملات کو جسے ہم کہتے ہیں بیماری، بزنس، کیریئر، ڈسپیوٹس، ان چیزوں کو سالو کرنے کی اب ٹائمنگ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی جائیداد سے ریلیٹڈ کوئی 40 سال پرانا، مثال میں بات کروں، باپ دادا کا کوئی ایشو چلا آ رہا ہے، آپ سیکنڈ تھرڈ جنریشن سے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو ریزالو کیجیے گا، اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی میں ناچاکی سپریشن کی حد تک ہو چکی ہے تو اسے بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ بچوں سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا کنسرن پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کسی بچی کی کوئی خواہش ہائر ایجوکیشن یا شادی سے متعلق کچھ ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو شاید آپ کے لیے قابل قبول نہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا ایک ڈسٹنس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپس کا ایک فاصلہ آپس میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ فاصلہ جو ہے وہ بتدریج بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی ایگو کو، نارسزم کو، ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ذرا سا کمفرٹیبل ہوں، ایز اے گڈ فرینڈ، ایز اے گڈ فادر، ایز اے گڈ مدر، ان ساری چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو دوستو، یہ ویک ہے پلانٹری پوزیشن جو انڈیکیٹ کی، اسی طرح نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، بہت دنوں سے ورگو میں جو ایک جل تھل بنی ہوئی تھی، چیزیں آ رہی تھی، سٹریس تھا، پرابلم آ رہا تھا، میجر ڈیسیژن میکنگ کا پیریڈ تھا، اس میں زندگی کی کچھ اچھی چیزیں ہو رہی تھیں، کچھ بری چیزیں ہو رہی تھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بظاہر چیزیں ہمیں بری یا مشکل دکھائی دیتی ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، لیٹر ایج میں جا کے آنے والے وقتوں میں وہ بھی صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت وہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن بہت سی چیزوں سے ذہنی طور پہ نکلنے کے لیے وہ ایریا ضروری ہوتا ہے، اس سے چیزیں آسان ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ورگو میں سورج اور آپ کے اپوزٹ پائسیز ریٹروگریڈ آ کے جب یہ دوبارہ آیا ہوا تھا تو یہ رشتوں میں، تعلقات میں، کام میں پرابلم، انڈیکیشن، غلط فہمیاں، دوستوں میں دوری، یہ پیریڈ پورا لے کے آ رہا تھا۔ اس پیریڈ میں اب ذرا سی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور 23 سپٹمبر سے پلانٹری پوزیشن چینج ہوگی تو یہ پیریڈ آپ کے لیے بہتر اور آسان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ پیریڈ بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ریسیویبلز جہاں تھے وہ آپ کے پاس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت دنوں سے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، میچور نہیں ہو رہا تھا، اس کی میچورٹی کا سائیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس میں آسانیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر بنتا تھا 7th ہاؤس پرابلم۔ 7th ہاؤس پرابلم تو بہرحال ابھی تک رہے گا، لمبے عرصے تک رہے گا۔ آپ کو تھوڑا سا محتاط ہونا ہوگا، کیئرفل ہونا ہوگا۔ کسی بھی ایسی ایموشنل پوزیشن میں جہاں پہ کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یا کوئی بیٹھے بٹھائے کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ کو ڈیلے کرنا ہوگا، اپنا ریئیکشن کو لیٹ دینا ہوگا، گیپ دینا ہوگا، تاکہ آپ فوری طور پہ جذبات کی رو میں بہہ کے کوئی ایسی بات، ایسا عمل نہ کر لیں جو آپ کو نقصان کا سبب بنے یا رشتوں میں تھوڑا سا گیپ آ جائے۔ تو تھوڑا سا سلو پیس پہ چلنے کی کوشش کیجیے گا۔ کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اٹس اے گڈ اپرچونٹی، اس لیے کہ جوپیٹر خواہشات کا گھر ہے۔ کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے تھے، کوئی جوائنٹ وینچر کرنا چاہ رہے تھے، تو اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سورج، مرکری اور چاند، یہ 3 ایریا آپ کے انکم ہاؤس میں، یعنی کھانے کا بزنس، گورنمنٹ آفس، ٹیلی کمیونیکیشن، میڈیا، فلم سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے بھی ایک پیریڈ بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں نئے سرے سے آپ اپنی چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں، آپٹ کرتے ہیں اور بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جہاں آپ لیزی نہ ہوں، بلکہ ٹائم ویلیو کو سمجھتے ہوئے جو بھی سوچ رکھا ہے، جو چاہتے ہیں، اسے فوری طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر اور آسان پیریڈ ہوگا۔ سو دوستو، یہ ایک اس طرح کی پلانٹری پوزیشن ہے ملی جلی، جسے میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ جاگتے رہنے کا وقت ہے۔ جاگتے رہنے سے مراد یہ کہ یہاں پہ ہر لمحہ، ہر وقت قیمتی ہو سکتا ہے، کبھی کوئی سستی، کبھی کوئی تیزی آپ کے لیے سبب بن سکتی ہے۔ اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز، سیٹرن جب 7th ہاؤس میں آتا ہے تو اس میں آپ کی مشاورت ہونی چاہیے، چاہے آپ کتنے ہی صاحب عقل ہیں، کتنے ہی باشعور ہیں، لیکن پھر بھی مشاورت جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ کے لیے بہتر ہوگی۔
اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے دوست ہوں گے، کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے آپ ان سے ضرور مشاورت کیجیے گا، اور اس مشاورت کی روشنی میں آپ کو کوئی اسٹیپ لینا ہوگا۔ مارچ جناب آپ کے اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے میں خاص بات کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے نئی ایجوکیشن یا نئے کیریئر میں، اسپیشلی ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے جن کا پروفیشنل کالجز سے تعلق ہے، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آئی ٹی اور میڈیکل سائنس، یہ دو ایریاز بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کوئی فارن ایجوکیشن اسکالرشپ یا کوئی ایسی چیز آپٹ کرنا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، تو یہ پیریڈ بھی آپ کے لیے بہتر اور فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں ضرور کوشش کیجیے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کام ہو، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ اور ویسے بھی آج کی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیپ ٹاپ پہ گوگل کے اوپر چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے آپ دنیا سرچ کر سکتے ہیں، اچھی ڈیسیجن میکنگ کی کر سکتے ہیں۔ ویسے مرکری جو ہے رولنگ پلانٹ جو ورگوں کا ہوتا ہے، بڑا زبردست پلانٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن ٹیک کا پلانٹ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ زیادہ نالجیبل ہوتے ہیں۔ لیکن مرکری اینٹی کلاک وائز اگر آپ کی ایٹ دی ٹائم آف برتھ ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گھڑی کا سیل بھی خود نہیں بدل سکتے، ٹائم بھی خود نہیں سیٹ کر سکتے، اتنے ان کی لائف میں چیزیں ریورس ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل ورگو پیپل، ورگو اینڈ جیمنائی، یہ جن کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں اس وقت یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا روشن ٹائم ہے، انکم کا ٹائم ہے، معاملات کو بہتر کرنے کا ٹائم ہے۔ دبے ہوئے معاملات کو بھی چھیڑیں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ کے معاملات زندگی میں بہتری ہو، اور خاص کر بہت پرانے ایشوز مالی معاملات کے، وہ بھی آپ کی فیور میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے اوپر کام کیجیے گا۔ 23 سپٹمبر کے بعد 22 اکتوبر تک کا پیریڈ آپ کے انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک آپ کا مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک پیدا ہونے والے لبرا خواتین و حضرات کو عید کی مبارک۔ اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ سال کے بعد ایک پیریڈ پورا آتا ہے، اور یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے سال جب اپنی سالگرہ تھی تو پورے اس سال کے لیے انسان جب سالگرہ کی گریٹنگ ملتی ہے، پلان ملتا ہے، تو اپنے اگلے سال کے لیے کوئی پلان کرتا ہے۔ تو کیا آپ نے پلان کیا تھا کہ یہ پچھلا سال یعنی 2025 آپ کے لیے کیسا ہوگا؟ وہ آپ کا کس حد تک اچیو ہوا، کس حد تک اس میں آپ کو کامیابیاں ہوئیں؟ یہ میں اس لیے آپ سے بات کروں کیونکہ ابھی بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس سال میں آپ پلان کیجئے اپنے کریئر کے بارے میں، اپنے پروفیشن کے بارے میں، اپنی پرسنل لائف کے بارے میں۔ سولر ریٹرن جب ہی آتا ہے تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جناب آپ کی سالگرہ کا پیریڈ ہے۔ ویسے تو سالگرہ ایک سال آپ کی زندگی کا کم کرتی ہے، لیکن ایک سال ایک بچے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک نوجوان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ سالوں کے بڑھنے سے اس کی صحت، اس کا جسم، اس کی ذہانت، اس کی عقل، اس کے تعلقات، اس کے ریلیشن سارے بڑھتے ہیں۔ لیکن ایک خاص ایج کے بعد ہمارے پاس زندگی کا جسے کہتے ہیں نا زیادہ راہ، وہ کم ہونے لگتا ہے۔ وہاں ایک سال کا ایک مہینہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کے لیے جو امتحان میں بیٹھا ہوا ہے 3 گھنٹے کا، ان 3 گھنٹوں میں اس کے 10 منٹ بھی اس کے کریئر پہ بڑی طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کے لیے یہ جو سولر ریٹرن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس سال اس لیے میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس سال کریئر میں آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ سال ہے۔ سن، مرکری، مون اور جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں ٹرائن بنا رہا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ایڈوانس جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں، گو کہ ویکلی نہیں ہے، کہ اس سال آپ کے لیے یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ کا 10ویں گھر میں جوپیٹر، خدا کی رحمت جسے کہتے ہیں، یہ آپ کو نئے سرے سے نئی اپرچونٹی دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نئے مواقع دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا کریئر میں امپرومنٹ لے کے آ رہا ہے، ایگزالٹیڈ ہے، پرموشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اسٹیٹس رائز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو آپ کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
آپ ان کو حاوی ان کے اوپر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے بہت سے ناکام چیزوں کو ناکام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو جنرلی یہ پیریڈ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پیریڈ میں اگر آپ نے کوئی پروفیشنل ایگزام دینا ہے تو پوری طرح سے کوشش کیجیے گا. آپ اپنی کوئی مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر پورا فالو اپ کیجیے گا. اسپیشلی یاد رکھیے گا کہ 22 اکتوبر تک یہ مہینہ لبرا لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ مرکری، مون اور سن یہ 2 دن تک تو ساتھ ہوں گے، ایموشنل پرسنل لائف کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ شادی میں انٹرسٹڈ ہیں، کوئی آپ کی زندگی میں آیا ہے، اس کے ساتھ عہد پیما، کوئی کمٹمنٹ، اس کے بارے میں فیملی میں بات کرنا، یہ پیریڈ بھی فیوریبل ہے. اور اگلا ہاؤس جب میں دیکھتا ہوں تو وہ بنتا ہے آپ کا انکم ہاؤس. مارس اس میں موجود ہے، گو کہ وہ اپنے ہی گھر میں موجود ہے، لیکن مارس جب سیکنڈ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ اخراجات اور چیزوں میں ذرا سی تیزی لے کے آتا ہے، جہاں سیونگ تھوڑی سی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر بنتا ہے جو آپ کو انکم کے مواقع بھی نئے دیتا ہے، سوچنے کے مواقع بھی نئے دیتا ہے، آپ کے لیے نئی مارکیٹ اپرچونٹی لے کے آتا ہے. اور مارس جب جوپیٹر اور مارس کا کمبینیشن بنتا ہے تو یہاں آپ نئے نئے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اپنی زندگی میں. اس لیے کریئر میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کورسز کیجیے گا، آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوشش کیجیے گا. بزنس مین ہے تو اپنی بزنس میں نئے نئے ایریاز، نئے وینچر ایڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کا سروس ایریا اسٹرانگ ہو، آپ انہینس کریں، پروفیشنلی اسٹرانگ ہوں، اور آپ کی زندگی میں آنے والے دنوں میں کوئی چھوٹی موٹی لیکونہ یا کوئی کمی آتی ہے تو آپ کے نالج کی وجہ سے وہ بھرپور، بہتر، اچھے طریقے سے آپ کے کام آئے. اس کے ساتھ دوستو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. وینس آپ کے 6th ہاؤس میں ہے. کمیونیکیشن، لیک آف کمیونیکیشن، ذرا سا وینس ورگوں میں جب یہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ویک ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم جتنی دل میں بھاونائیں، خواہشات، رومانس اٹھ رہا ہوتا ہے اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے. تو یو ہیو ٹو بی اے بٹ ایکسپریسو. کمیونیکیشن آپ کا بہتر ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، بات سے بات نکلتی ہے تو پھر سلوشن بھی ہوتا ہے. خاموش رہنے سے زندگی میں مسائل ہی بڑھتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اور خاص کر اگر آپ کے اسپاؤز کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی تو اس کو صرف اور صرف گفتگو کے ذریعے آپ بہتر اور امپروو کر سکتے ہیں. بچوں سے متعلق یہ ٹائم بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کو لائف میں سیٹل کرنا کریئر کے حوالے سے ایک سائن پازیٹیو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹریول ٹائم کے حوالے سے بھی اٹس گڈ اپرچونٹی پیریڈ. لیکن سب سے امپورٹنٹ میں یہی کہوں گا کہ ایسے خواتین و حضرات پروفیشنل کالجز کے، سی ایس ایس کے، اور ایسی جاب میں جہاں ایلیویٹڈ پوزیشن ہو سکتی ہے، وہ لاء میں بھی ہے، ججز، وکیل، یہ سارے فیکٹرز بڑے اسٹرانگ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لبرا سائن کو عموماً تلنا جسے کہتے ہیں، اس کا ترازو سائن ہوتا ہے، اور بہت سے جوڈیشری اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو آپ کے اپنے پروفیشنل ایگزام، اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، پروفیشنل کمیٹیوں میں آگے آنا چاہیے، ریکگنیشن میں آگے آنا چاہیے، اپنا نام بنانا چاہیے. یہ پیریڈ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 10واں گھر میں جوپیٹر بابا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو 12 سال کے بعد زندگی میں آتا ہے. 12 سال پرانی خواہشات کو زندہ کر کے سکسیسفل کرنے والا ہوتا ہے. سو دوستو، اسی کی روشنی میں اب چیزوں کو یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. وہ ایک بڑا، جب میں یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن دیکھ رہا تھا تو کچھ چیزیں فوراً میرے ذہن میں آ رہی تھیں. ایک عجیب سا شعر تھا: دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ پلانٹری پوزیشن آپ کی جو ہے سیٹرن 5th ہاؤس میں ہے، گو کہ جوپیٹر کا اسے بہت اچھا پازیٹیو رسپانس ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ سلیکشن آف نیو ورڈ، نئے لوگ آپ کی زندگی میں اگر آ رہے ہیں یا چند دنوں میں آنے والے ہیں، یا کسی رشتے میں آپ جانا چاہتے ہیں، تو ذرا سا کیلکولیٹڈ موو ہونی چاہیے. مشاورت کے ساتھ کیئرفلی دیکھ بھال کے اس کے اوپر چلیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹائم بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. نئی اپرچونٹی زندگی میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جاب لیس تھے بہت عرصے سے، تو
تو جاب کے مواقع بھی آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس وقت میں اسٹرالوجیکلی کہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے کافی فیوریبل ہیں۔ اس میں جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں، یہ ایک ایسا زندگی کا عمل ہوتا ہے جہاں ہم ماضی سے سیکھتے ہیں، اور سورج چونکہ اس کے ساتھ ایک خاص اینگل پلے کر رہا ہے آپ کے 12th ہاؤس میں، تو 9th اینڈ 12th ہاؤس کا جو ہوتا ہے یہ ہمیں ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی، کہ آپ نے اپنی زندگی میں ماضی کی غلطیوں سے جو سیکھا اس کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کو آگے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن ان پرسنالٹی از مسٹ، اسپیشلی میں ان لوگوں سے کہوں گا جو 30+ ہیں، ان کے لیے کہ پچھلے کافی عرصے سے اپل دپل چیزیں چینج سارا کچھ تھا۔ تو کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ 2015 سے میکنگ بریکنگ کا سائیکل چل رہا تھا، اب سٹیبلٹی کی طرف آ رہا ہے، سیٹل ہونے کی طرف آ رہا ہے، اور خاص کر پرسنل لائف میں سیٹلمنٹ کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسے موقع اگر آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں تو ان کو سیریسلی لیجیے گا۔ جاب اپرچونٹی بنتی ہے، کوشش کیجیے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خواہشات کے حصول میں ڈیسپریشن کی بجائے ریالٹی، پریکٹیکلٹی اور سلو پیس پہ آپ چلے جائیے گا۔ جوپیٹر جسے انکم ہاؤس ہم کہتے ہیں، آپ کا جاب کا کوئی سلسلہ، انکم کا کوئی سلسلہ، بزنس اور ٹریڈنگ کا سلسلہ ابراڈ سے، دوسرا شہر، دوسرے ملک سے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں، کوئی چیز ٹریڈنگ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اگر آپ کو کوئی دور سے کوئی بزنس ملتا ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی JV ہو رہی ہے، کوئی جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے، کہیں سے مال خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اس ٹریول جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اس کا بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ بچوں سے متعلق ذرا سا کنسرن ہے آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اوور کانشیس نہ ہوں ان کی پرسنالٹی، ان کے پرابلم، ان کی چیزوں کی بجائے، بلکہ تھوڑا سا سپیس دیجیے گا، اور میں کھل کے اگر کہوں تو لیٹ دیم لیو۔ اتنا ان کو پوزیسو نہ رکھیے کہ جس کی وجہ سے وہ سفوکیٹ ہوں، تو ذرا سی سپیس دیں گے تو زندگی بہتر اور خوبصورت ہوگی۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہاں، چینل سبسکرائب ضرور کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ وقت جسے کہتے ہیں کہ پرانی خواب، پرانی خواہشات کے اوپر کام کرنے کا وقت ہے۔ 23 مارچ سے جو پلانٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے، گو کہ ہفتہ تو ہمارا 22 سے شروع ہو رہا ہے، لیکن 22 سے جو شروع ہو رہا تھا بٹ ڈیفیکلٹ تھا، تھوڑا سا سٹریس والا تھا، چینج والا تھا، جہاں غیر متوقع طور پہ آپ کے اوپر کام کا دباؤ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ کام کے دباؤ کی وجہ سے ورکنگ ایریا میں کچھ ریزسٹنس بھی تھی، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہونے کے امکانات تھے، اور آپ نے شاید ان چیزوں کو فیل بھی کیا ہو کہ جہاں کچھ لوگ آپ کی کامیابی، آپ کی سکسیس یا آپ کے کام کو خود سے منسوب کر کے آگے بڑھانے کی، دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ تھوڑے سے ڈسٹرب یا اریٹیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک پلانٹری پوزیشن بہرحال تھی، لیکن اس کے ساتھ اگلی پوزیشن آپ کا اپنا کریئر ہاؤس ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ، زبردست بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم خواہشات کے اوپر کام کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ کریئر میں چینج چاہتے ہیں، سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، نئی جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اپلائی کیجیے گا، فالو اپ کیجیے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب تک سیکنڈ جاب آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، تب تک آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، ریزائن نہیں دیں گے، بھلے آپ کتنے ہی ڈیسپریٹ کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے ذرا سا آپ کو چیزوں کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ جوپیٹر اور سیٹرن کی ٹرائن جب بھی کسی برتھ چارٹ میں بنتی ہے تو بڑا خوبصورت اینگل بنتا ہے۔ آپ کے ہاں یہ چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو کنسولیڈیشن پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنی غیر اہم چھوٹی موٹی بیکار چیزوں کی کلیکشن، کباڑ کو بیچنے کا ٹائم بنتا ہے، گھر کو رینوویٹ کرنے کا ٹائم بنتا ہے، کچھ چیزوں کو جسے کہتے ہیں بیچ کے اکٹھا کر کے
اپنا پرمنٹ ایسٹ بنتا ہے جو آپ کی انکم کا سبب بن سکتا ہے، اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ بہت دنوں سے کوئی کنسٹرکشن پلان کر رہے تھے، کوئی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ پلان کر رہے تھے، تو اس کی طرف بھی جائیے گا۔ سیم پوزیشن کمفرٹ آف لائف، یعنی گاڑی، چیزیں، فرنیچر، یہ ساری چیزیں آپ کی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بچوں سے متعلق میں دیکھتا ہوں تو اٹس ویری گڈ، بہترین سائن ہے، بٹ دا کڈس لیونگ ابراڈ آپ کے لیے تھوڑا سا، بچے جو ملک سے باہر ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑا سا کنسرن کا سبب ہوں گے، اسپیشلی میل چائلڈ جو 20s میں ہیں، ان کی جاب سے متعلق کچھ متنفر، کچھ پریشان ہو سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کا وریز کا پیریڈ ہے۔ لیکن بہرحال نیچرل سائیکل ہوتا ہے، بچے اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن خود بخود ایک وقت ایسا آتا ہے جو زندگی میں بہتری بھی لے کے آتا ہے۔ تو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے جہاں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے متفکر ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، اس لیے پریشانی کو اپنے ماتھے پہ نہ لائیے گا، ڈیپ انسائڈ رکھ کے اسے ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو اٹس اے گڈ ٹائم ٹو سیل، لیکن یہ ہے کہ فرسٹ آفر از ناٹ امپورٹنٹ، بلکہ 2-4 لوگوں کے ذریعے مشاورت کے ساتھ کچھ کام کیجیے گا، وہ آپ کے لیے فیوریبل اور بہتر ہوگا۔ تیسری ایک اہم چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بغیر کسی وجہ سے کچھ ابہام پیدا ہوتے ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، صحت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آپ اپنے بارے میں ذرا سا کانشیس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی پرانی بیماری، پرانی چوٹ ذرا سی اٹھائی ہو اور اس نے آپ کو تھوڑا سا کانشیس کر دیا ہو، تو یہ سائیکل تھوڑا سا اس طرح کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا برا ہو جتنا آپ سوچ رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اس طرح کا سوچنا کسی نئی انویسٹیگیشن، میڈیکل انویسٹیگیشن میں جائیں تو کسی پرابلم کو بیفور ٹائم آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے، جس سے آپ کی ہیلتھ بہتر ہو سکتی ہے، آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکین دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیپریکینین کے لیے جناب بڑی امپورٹنٹ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نیا ویک جو 22 سپٹمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 23 سپٹمبر سے آپ کے 10th ہاؤس میں سورج، مرکری، مون بڑے خوبصورتی سے جگمگا رہے ہیں، اور 7th ہاؤس تو آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ایگزالٹیڈ جوپیٹر کے ساتھ بہت انرچ ہے، یعنی خدا کی رحمت وہاں پہ موجود ہے۔ نئے وینچر، نئے بزنس، نئے کیریئر، نئی چیزوں کا آغاز اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم وہ بھی ہے جہاں پہ جا کے آپ کی اپنی پرسنل لائف سیٹل ہوتی ہے، شادی کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں، یہ سارے ایریاز جہاں پہ مل کے زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ سارے ایریاز آپ کے بہتر اور پازیٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سیٹرن آپ کے 3rd ہاؤس میں یہ ذرا سا یوں دکھائی دیتا ہے کہ اگر آپ کی ٹریڈنگ باہر کی طرف ہے، کوئی بزنس وینچر یا آپ کے پرنسپلز جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں باہر کی طرف ہیں، تو وہاں پہ جا کے ذرا سا آپ کو نئی آپشنز یا نئی ڈیسٹینیشن کی انڈیکیشن ملتی ہے نئے آفسز وینچر کھولنے کے لیے۔ اس طرح کی اپرچونٹی اگر آپ کے سامنے ہے تو وہاں لوکل پارٹنر کے ساتھ ایڈ ان کر کے آپ اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جوپیٹر جب 7th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ایک ایسا سا پیریڈ لے کے آتا ہے جہاں انسان کبھی کبھی اوور ایمبیشیس، اگر ذرا سا برا لفظ کہوں تو گریڈی ہو جاتا ہے۔ گریڈی ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری انکم یا ساری اپرچونٹی جو آ رہی ہیں میں کسی کو کیوں دوں، میں خود ہی کیوں نہ اس کو انجوائے کروں۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ اگر آپ مل بانٹ کے کام کرتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز، آپ کے پرابلم وہ بھی شیئر ہوتے ہیں، اور ایک آدمی سب جگہ کچھ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ جب لے کے چلتا ہے تو ورک ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اسٹریس ڈیوائیڈ ہوتا ہے، فائنینسز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ کا یہ ٹائم جے وی کے ساتھ کام کرنے کا ہے، اس کی طرح کی کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ اس کو ضرور فائدہ اٹھائیے گا، اس پہ کام کیجیے گا۔ بچوں کی ایجوکیشن سے متعلق ذرا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کی تعلیمی سٹیج اس طرف جاری ہے جہاں ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹی کالجز پاکستان ابراڈ جانے کی انڈیکیشن بنتی ہے۔ اس سلسلے میں بچوں کی چوائس، پسند چیز کو ضرور مد نظر رکھیے گا، اور بچے جس طرح کی خواہش کرتے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس چیز کو ان کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وینس آپ کے 6th ہاؤس میں ویک تھوڑا سا ہے،
فارن ٹریول تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. انٹل انلیس کوئی ڈیفینیٹ پرپز آپ کے سامنے نہ ہو, ایک فکس ایجنڈا نہ ہو, محض ٹرائی کی بیس کے اوپر جانا کوئی بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا. تیسری جناب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے اندر گڈ اپرچونٹی, آپ کی پروموشن چیزیں امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, اور لانگ اویٹڈ کوئی پوسٹنگ تھی تو اس میں چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی, یا کسی سینئر آفیسر کی جگہ پہ آپ کی اسائنمنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں آپ اچھے طریقے سے اپنی سروسز کو دے سکتے ہیں. لیکن کام کرنے سے پہلے ذرا سا احتیاط یہ رکھیے گا کہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیجیے گا, کیونکہ سرٹن ایک خاص اینگل بناتا ہے جہاں آپ اوور ایکسرسائز پاور کی وجہ سے لیگل کمپلیکیشن کا شکار ہو سکتے ہیں. سو دوستو, یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی. اپنا بہت خیال رکھیے, چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں سے شیئر کیجیے. السلام علیکم پیارے کوریس دوستوں, کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. لاسٹ پروگرام جب میں نے کیا تو اس میں بہت سے لوگوں کے ان باکس تھے, کچھ میسیجز تھے کہ جی فائنینشیل پوزیشن کب بہتر ہوگی. میں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ سیٹرن آپ کے انکم ہاؤس میں جب تھا تو جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کی فائنینسز اور انکم کو لمیٹڈ کرتا ہے, اور بلکہ ریسیویبلز میں پرابلم کی پوزیشن لے کے آتا ہے. تو اس ویک گڈ نیوز آپ کو یہ بتانے چلا جا رہا ہوں کہ اور خاص کر ایک مہینے کا جو سائیکل بنا ہوا تھا جو اگست اینڈ سے سٹارٹ ہو کے ابھی 22 سپٹمبر تک ہے, وہ ختم ہونے جا رہا ہے. 23 سپٹمبر سے سورج کی پوزیشن بہتر اور پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, تو آپ کے انکم ہاؤس میں جو بلاکیج تھی وہ ذرا سی کھلے گی. اس لیے اپنے فائنینشیل میٹرز کو امپروو کرنے کے لیے, ریسیویبلز کو ریسیو کرنے کے لیے, یاد دہانی کرانے کے لیے, فالو اپ کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین ٹائم ہوگا, بہترین وقت ہوگا. لوگوں کو یاد کروائیں اور وہاں سے اپنے ڈیٹس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح آپ کے اپنے اوپر پیمنٹس کے جو پریشر تھے تھوڑے سے ریلیز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں گورنمنٹ میں اگر آپ کی کوئی فائنینسنگ ہو چکی ہوئی تھی, وہ اگر آپ کو پیبل تھا, اس سلسلے میں بھی اگر آپ ٹائم لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو وقت مل سکے گا. ریلیف کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جوپیٹر آپ کے 6 ہاؤس میں ایگزالٹڈ کیریئر کی پوزیشن میں. پلیز یہ وقت ہے پیارے دوستو فارغ بیٹھ کے کا نہیں ہے. ڈیسپریٹلی جاب ڈھونڈیے, جاب نہیں ملتی تو گھر بیٹھ کے کچھ کیجیے گا. یہ وقت آپ کا بہت اچھا ہے عملی طور پہ زندگی کو آغاز کرنے کا. وہ ایکویرین دوست جنہوں نے بہت عرصے سے سوچ رکھا تھا کہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ کچھ کام کریں گے, کچھ سروسز دیں گے, انیشیٹو لیجیے گا. دیکھیں کچھ کریں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا اور رسپانس ملے گا, اور تبھی آپ کے اندر کانفیڈنس ریسٹور ہوگا. تو یہ پیریڈ آپ کا اس طرح کا ہے جہاں آپ اپنی انکم, اپنے کریئر, اپنی چیزوں میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سروسز سے ریلیٹڈ لوگ, یونیفارم سروسز سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی بڑا بہتر اچھا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پروموشن, ٹرانسفر, پوسٹنگ اپنی جگہ پہ امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور بہرحال یونیفارم میں لوگ عموماً اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے لوگوں کی. انفارچونیٹلی مجھے اس سے یاد آ گیا کہ پچھلا کچھ پیریڈ ہمارے پیارے فوجی بچوں کے لیے بڑا برا چل رہا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان آزمائشوں سے نکال لے, اور جب بھی کسی نوجوان بچے کی لاش یا کوئی شہادت کی خبر آتی ہے تو ہم سب جسے کہتے ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں, دل سے تکلیف ہوتی ہے. خدا کرے کہ ہمارا ملک ان آزمائشوں سے نکلے, اور ان ماں باپ کو سکون ہی کہہ سکتا ہوں, صبر ہی دے, کیونکہ انسان کا مداوع تو کچھ اور نہیں ہو سکتا. یہ زندگی بھر کے دکھ ہوتے ہیں جو پیرنٹس لے کے اپنے ساتھ چلتے ہیں. تو سروس کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے ہاں ایک چینج اور تبدیلی کا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں حسب خواہش چینج آتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹریول اگر رکا ہوا تھا کسی بزنس, جاب یا باہر جانے کے سلسلے میں, تو اس کی پلاننگ کا بھی پیریڈ ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی کام کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو مثبت اچھی رسپانس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بچوں سے متعلق ذرا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, خاص کر ٹین ایجر اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے ٹیمپرامنٹ اور ان کی ایجوکیشن میں تھوڑے سے پرابلم کی انڈیکیشن ہے, جہاں آپ کو پرسنلی انوالو ہونا ہوگا. اپنا کیریئر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بہترین ہے, اسے امپروو کرنے کی آپ کوشش کریں گے. وینس آپ کے 6 ہاؤس میں ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈائجسٹو میدے سے متعلق کچھ بیماری, ہیلتھ ایشوز اگر ہیں تو ان کا اپنا بہت زیادہ انفیکشس ڈیزیزز,
UTI، ان ساری چیزوں سے متعلق ذرا سا پرابلم کی انڈیکیشن بنتی ہے اپنا، اس میں ذرا سا کیئرفل رہیے گا، علاج کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی روڈ ریج کوئی ایسی چیز بنتی ہے تو سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے، گھر میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے اور فوری طور پہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں نہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس آپ کے 10th ہاؤس میں ہے اور خاص نیگیٹو اینگل اس کو ہرٹ کر رہا ہے، وہاں آپ کے امیج آپ کا افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پرابلم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مسائل بڑھنے کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فارن ٹریول کی تو میں نے ابھی بات کر لی کہ وہ بھی ایک فیوریبل ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور ایسے بزرگ خواتین و حضرات جن کے جوائنٹس کے پرابلم تھے، خاص کر مطلب 40 سے اب آپ، ویسے تو وہ 40 ینگ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے سائن میں سرٹن اینٹی کلاک وائز ہونے کی وجہ سے ٹانگوں گھٹنوں میں درد کی اگر کوئی انڈیکیشن ہے، اس کا علاج سرجری یا ساری چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کا وقت ہے۔ بچوں سے متعلق فیصلے، شادی بیاہ سے متعلق فیصلے، آپ کا اپنا شادی بیاہ سے متعلق فیصلہ، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے، پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اسے مثبت لیجیے گا۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دنوں کے لیے آپ کو ریلیف ملا، سیٹرن جو آپ کے اپنے ہاؤس میں تھا، ٹرانزٹ میں وہ جمپ کیا، آگے گیا، پھر واپس آیا، لیکن چلیں اچھا ہے، ابھی اس کی پوزیشن بہتر ہے کہ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹرن دوبارہ آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں چیلنجز، پرابلم، سٹریس انڈیکیشن دے رہا ہے۔ ریلیشن شپ کے حوالے میں آپ سے یہ آپ تقاضا کر رہا ہے کہ کام ڈاؤن، آرگومنٹ نہیں کرنا۔ جاب میں، کریئر میں، بزنس میں کوئی چیزیں اگر آپ کے اگینسٹ ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو بڑا سلو ڈاؤن ہونا ہے۔ آپ کا فرینڈ سرکل وہاں پہ بڑا لمیٹڈ ہوگا، ہر کولیگ آپ کا دوست نہیں ہوگا، یہ آپ نے بہت اہم چیز اس سال یاد رکھنی ہے۔ آپ کے فرینڈ سرکل بھی بہت اچھا ہے، جو بڑا سپورٹیو ہے، بڑا ہیلپ فل ہے، وہ بھی آسانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے اپنے سائن میں کچھ پازیٹیوٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کچھ بہتری اور آسانیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کی کوئی انویسٹمنٹ تھی تو اسے آپ ری شفل کرنا چاہیں تو اسے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کے انکم کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں سے متعلق میرج، ایجوکیشن، ساری چیزیں امپرومنٹ ہے، فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ان کی طرف سے خوشی ملتی ہوئی انشاءاللہ دکھائی دیتی ہے۔ فارن سیٹلمنٹ، فارن ٹریول یا ایسی چیزوں کے اوپر پلان ورک کیا جائے تو وہ بھی نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، 7th ہاؤس میں وینس کیتو کے ساتھ جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ بغیر کسی وجہ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا دیتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پارٹنر میں، کو ورکر میں، ہسبینڈ اینڈ وائف میں خام خواہ کی ایک پرابلم انڈیکیٹ کرتی ہے، وجہ بن جاتی ہے، جو کسی بڑی فساد، بڑے جھگڑے کا پیش خامہ بن سکتی ہے۔ تو سو دوستو، ایسی کسی پوزیشن میں ذرا سا خیال رکھیے گا، اس کا حصہ نہ بنیے گا، بلکہ اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ آنکھیں اور کان بند کرنے کا وقت ہے، ریئیکشن کا نہیں ہے۔ ریلیجس انکلائنیشن شدت سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں یہ بتاؤں، مذہب کی طرف مائل ہونا اچھی بات ہے، مناسب عبادات، لیکن اس میں ایکسٹریم رویہ رکھنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو ذرا سا کیئرفل، بیلنس اور لاجیکل رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔